بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیگسی آف اسلام کے سلسلے میں ایک بہت بڑے سائنسدان ابن نفیس کا ذکر کریں گے۔ 1930 تک پورے مغرب میں خیال کیا جاتا تھا کہ دوران خون کا دریافت کرنے والا یا تو مائیکل سرویٹس رہا ہے یا انگریز طبیب ولیم ہاروے رہا ہے یا ہاروے سے پہلے رینالڈو کولمبو رہا ہے۔ 10 جون 1957 کو جب طبی کانگریس میں ولیم ہاروے کا ذکر کیا جا رہا تھا اور دوران خون کی دریافت کے لیے ان کے مرنے کے صدیوں بعد ان کی عزت افزائی کی جا رہی تھی، تو اسی دن صبح 10 جون 1957 کی صبح کو لندن کی رائٹر ایجنسی نے پوری دنیا میں ایک خبر چلائی کہ دوران خون کا دریافت کرنے والا سرویٹس یا ہاروے نہیں رہا ہے بلکہ قرون وسطیٰ کا مسلم سائنسدان ابن نفیس تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں یہ مشہور ہوا کہ دوران خون اصل میں سرویٹس سے 300 سال پہلے ایک مسلمان طبیب ابن نفیس نے دریافت کیا ہے۔ ابن نفیس کا پورا نام علاء الدین ابو الحسن بن ابی الحزم القرشی الدمشقی تھا۔ وہ 607 ہجری 1210 میں دمشق میں ایک دیندار معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم دمشق میں حاصل کی۔ اس کے بعد طب اور علم حدیث کا علم انہوں نے دمشق کے ایک بہت بڑے طبیب محض الدین عبد الرحیم الدکوار سے حاصل کیا۔ اس کے بعد ذاتی مہارت سے ان نے علوم دینیہ اور طب میں ایسا کمال پیدا کیا کہ ابن سینا ثانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابن سینا نے طب میں ایک کتاب تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا جو اگر مکمل ہوتی تو 300 جلدوں میں ہوتی۔ اس کتاب کا نام انہوں نے کتاب الشامل فی الصناع الطبیہ رکھا، لیکن وہ اس کی صرف 80 جلدیں مکمل کر پائے۔ ابن نفیس دمشق سے قاہرہ آئے، جہاں ملکہ بیبرس البندقداری کے ذاتی طبیب اور پھر رئیس الاطباء مقرر ہوئے۔ یہیں پہ انہوں نے ابن سینا کی کتابوں کی شرح لکھی، جس میں مشہور شرح تصحیح القانون بہت مشہور ہوئی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ انہوں نے بقراط کی کتاب ایپیڈیمکس کی پہ ایک کتاب لکھی۔ ایک اور کتاب انہوں نے حنین ابن اسحاق کی کتاب پہ مسائل الطب کے نام سے تحریر کی۔ ابن نفیس ذاتی تجربات اور مشاہدات کی بنا پہ ہمیشہ اپنی تحقیق کے نتائج قلم بند کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوسرے اطباء کے برعکس
جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ صرف اپنے تجربوں اور مشاہدات کی بنا پر لکھا ہے، کیونکہ وہ حریت رائے، اجتہاد اور آزادی رائے کے قائل تھی۔ ابن نفیس نے جو کتابیں تحریر کی ہیں ان کا ترجمہ جو ہے لاطینی میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ابن نفیس نے دینی علوم میں بھی کمال پیدا کیا تھا۔ وہ قاہرہ میں مدرسے مسروریہ میں فقہ شافی کا درس دیا کرتے تھے، اور تاج الدین سبکی نے اس لیے ان کا نام فقہ شافی کے مستند علماء میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیرت النبوی پہ ایک کتاب ارسال الکاملہ فی سیرت النبویہ بھی کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی ہے، اور علم حدیث کے عنوان پہ بھی انہوں نے ایک کتاب یادگار چھوڑی ہے۔ ابن نفیس نے فاضل بن ناطق کے نام سے حی بن یقظان ابن طفیل کی تصنیف حی بن یقظان کے جواب میں ایک کتاب فاضل بن ناطق کے نام سے تحریر کی ہے۔ وہ فلسفہ، الہیات، دینیات، صرف نحو اور طب میں ید طولہ رکھتے تھے۔ انہوں نے قاہرہ میں بیمارستان منصوری میں بھی کام کیا ہے، جسے شیخ الدین کلاؤن نے 1279 میں جس کی بنیاد رکھی تھی، اور 1284 میں جو مکمل ہوا تھا۔ یہ قرون وسطیٰ کا سب سے بڑا ہسپتال رہا ہے، اور اس میں ابن نفیس نے اپنی آخری عمر میں اپنا شاندار مکان، ذاتی کتب خانہ اور اپنا سارا اثاثہ اس بیمارستان ہسپتال کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ابن نفیس کا کردار بھی علماء میں ہمیشہ قابل تعریف رہا ہے۔ لوگوں نے ان کے کردار اور ان کے اجتہاد اور ان کی ذہانت اور صلاحیت کی بے حد تعریف کی ہے۔ ان نے ابن سینا کی کتابوں کی شرح لکھی، اور شرح کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابن سینا کی کئی کتابوں کے خلاصے تیار کیے، جو اتباع میں بہت مقبول ہوئے، بہت مشہور ہوئے۔ ابن نفیس کا نام آج مغرب کے تمام ماخذوں میں دوران خون کا دریافت کرنے والا محقق کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور مغرب کے جتنے مستند ماخذ ہیں ان میں ابن نفیس کا نام ایک عظیم محقق کے نام سے آج درج کیا گیا ہے۔ آج ہم نے لیگسی آف اسلام کے سلسلے میں ابن نفیس کا نام اس لیے لیا کہ ابن نفیس تاریخ طب میں ہمیشہ، چاہے مشرق میں لکھی گئی ہو یا مغرب میں لکھی گئی ہو، تاریخ طب میں ہمیشہ ایک جلی عنوان کی حیثیت سے پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت تک پیش کیے جاتے رہیں گے، اور بلا شبہ وہ اس کے مستحق بھی تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔